حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات کی بوچھاڑ، جھوٹے کیس بنا بنا کر ذلت کے اندر پھینکتی جا رہی ہیں۔ خواتین ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ، مرد الزامات کی بوچھاڑ۔ صحابہ کرام کی جماعت نے ایک دوسرے کا کس قدر خیال کیا، غلطی ہو گئی توبہ کر لی، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ ایک اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے حکم دیا کہ میدان تبوک میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، یہ پیچھے رہ گئے، نہ جا سکے، کوئی ہیلا اور بہانہ پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہیلا اور بہانہ اللہ اکبر قبول نہ کیا۔ بالآخر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا ناراض ہو گئے، غور کرنا، میرے آقا ناراض ہو گئے اور آپ کو بلانا بند کر دیا۔ کعب کہتے ہیں اللہ میں مسجد میں جاتا، آپ اپنا منہ اس طرف موڑ لیتے، اور جب میں سلام لینے لگتا آپ اپنا ہاتھ سائڈ پہ کر لیتے۔ میرے برادر اللہ اکبر، میں نے بڑا محسوس کیا، ٹھاٹ باٹ والا صحابی ہے۔ کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو علم ہوا، انہوں نے لیٹر لکھنے شروع کر دیے، اور ایک لیٹر ان کا ایلچی لے کے آیا، اے کعب، آپ کے نبی نے تجھے دھتکار دیا ہے، تجھے بلاتا نہیں ہے، آؤ ہم آپ کو مشیر بناتے ہیں، ہم آپ کو وزیر بناتے ہیں، آپ کو حکمرانوں کے اندر حصے دار بناتے ہیں، تشریف لے آؤ۔ اللہ، اس نے کہا میری چیخیں نکل گئیں اور میں رات کو اپنے کوٹھے کی چھت پہ نفل پڑھ کے میں رونے لگا، یا اللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ بولا ہے، یا اللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ بولا ہے، اللہ میرے لیے کوئی بریت کا حکم آسمان سے نازل فرما دے۔ میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں سے قرآن نازل فرمایا، اللہ اکبر۔ ظاہری سی بات ہے یہ قرآن اللہ کے نبی کی ذات پہ نازل ہونا تھا، فرشتہ جبریل امین ادھر کعب اللہ اکبر اپنے ماتھے کو ٹکائے ہوئے، اللہ ماتھا ٹکایا تو اللہ کو ٹکایا۔ کل میں نے ایک بندے کے پاس ایک ویڈیو دیکھی، ایک حضرت صاحب کا گو تکیہ پڑا ہے، اس کی مجلس ہے، ایسے وہ لگا ہوا جو ہوتا ہے اس کا ایک سٹیج یا ساس جو ہوتا ہے وہاں، وہ بزرگ بڑے ٹوپیاں پہنی ہوئی جناب، چوگے پہنے ہوئے حضرت صاحب وہاں موجود نہیں ہیں، یقین جانے، اور وہ تکیے کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ تکیے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کو یہ نظر نہیں آتے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، ان کو سب لوگ کہتے ہیں یہ تو مسلمان ہے۔ وہ جنہوں نے جانیں قربان کر دی ان کے اوپر اعتراض کرتے ہو؟ کوئی نہیں بچو، تمہارا علاج ہو چکا، 10 سال کی سزا دفاع صحابہ، تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت اطہار کے بل کے اندر رکھی گئی ہے۔ اب کوئی زبان کے اندر سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر کے دکھائے، 10 سال تک سلاخوں کے پیچھے جائے گا۔ یہ بڑی محنت کے بعد، بڑی تگ و دو کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ کرام کے دفاع کی خاطر اس قانون کو پاس کروایا ہے، رنگ لے آئی ہے۔ ہم فقیروں کی کوشش انشاءاللہ الرحمن، اب کوئی نظر نہیں آئے گا جس کی زبان سے میرے صدیق کے بارے میں، فاروق کے بارے میں، عثمان کے بارے میں، ذی النورین کے بارے میں اور کسی اور صحابی کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نکلیں۔ اب کنٹرول ہوگا۔ اہل بیت اطہار کا بھی انشاءاللہ دفاع کا یہ بل پاس ہو چکا ہے۔ میں بات کر رہا تھا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن نازل ہو گیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ
ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ ان تین صحابہ کرام جنہوں نے سچ بولا، یا حضرت ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، ہمارا یہ فلاں کام، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، حضرت ناراض ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پھر ان کی بریت کے اندر سورہ توبہ کے اندر آخری آیات سے پہلے ان آیات کو نازل کر کے ثابت کر دیا۔ کیا ثابت کیا؟ اے میرے محمد، تیرے اصحاب جو ہیں جن کی تو نے تربیت کی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، ہم ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ میرے آقا کے قلب مبارک پہ یہ قرآن نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ کعب بن مالک کو خوشخبری سنا دو کہ اے کعب، اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے، کرو غلطی کا مظاہرہ۔ صحابی غلطی بھی کرے، اللہ اکبر، اور صحابہ غلطی کریں اور پیغمبر موجود ہوں، پھر اللہ ان کی بریت میں یہ قرآن نال مجھے بتاؤ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ ثلاثہ، یہ تین لوگ کون ہیں؟ پوری کائنات کے رافضی مجھے تینوں کے نام بتلا دیں، اسی لیے تو انکار کرتے ہیں، ہم اس قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ مجھے بتا دو ان تینوں میں کون شامل ہیں؟ ان تینوں صحابہ کرام میں کون کون شامل ہے؟ کیا وہ پنج تن پاک میں سے تین ہے؟ کیا میں نے پچھلے جو میں کہا تھا نا، پنج تن پاک نہ کہو، سب تن پاک کہو، کیا وہ کوئی تین ہیں ان میں سے؟ بھائی وہ تو پہلے ہی پاک ہیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ تین کون ہیں؟ ان میں سے ایک حضرت کعب بن مالک ہے۔ میرے برادر، یہ صحابہ کرام کی بریت میں اللہ قرآن نازل فرماتا ہے، یہ وہ صحابہ ہیں اور یہ وہ قدسی نیک لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ غلطی کا مظاہرہ بھی کرے، ان سے غلطی ہو جائے، اللہ ان کی غلطیوں کا تذکرہ بھی کر کے اللہ ان کو پھر معافیاں دے دیتا ہے۔ میرے برادر، اسی صورت کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ التائبون العابدون، یہ کون ہے بھائی؟ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ التائبون العابدون، غلطیاں ہو جائیں یہ توبہ کرتے ہیں۔ العابدون، یہ عبادت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ الحامدون، ہر وقت اللہ کی تعریفیں کرنے والے، الحمدللہ الحمدللہ پڑھنے والے۔ السائحون، اللہ اکبر، فرضی روزے تو رکھنے ہی ہیں، یہ نفلی روزے رکھنے والے بھی۔ الراکعون، یہ رکوع کرنے والے، لمبے لمبے رکوع کرنے والے۔ الساجدون، لمبے لمبے سجدے کرنے والے۔ العامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے والے۔ والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ اکبر، حفاظت کرنے والے، حدود آرڈیننس کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے والے۔ بھائی اس آیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ خوشخبری سنا دے اے میرے پیارے حبیب ان میرے ایمان لانے والے یہ صحابہ کرام کی جماعت کو جنت کی خوشخبریاں سنا دو۔ ایک آیت نہیں ہے، یہ تو میں نے چند آیتیں تلاش کی ہیں۔ میرے برادر، یہ قرآن بڑا پڑا ہے، پوری سورۃ المؤمنون، سورۃ المؤمنون، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون کن کو کہا؟ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہ مومنون کون ہے؟
بولو بھائی اس سے مراد پنتر پاک ہیں. قد افلح المؤمنون، یہ قد افلح المؤمنون یہ کون لوگ ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون. یہ ایمان والے کون ہیں؟ جو ریاست مدینہ میں ہر چیز کی پابندی کرنے والے، حکمرانوں کی اطاعت کرنے والے، بے حیائی سے بچنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، بے حیائی کے کاموں کو سے دور رہنے والے. یہ کون لوگ ہیں؟